کہ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک رفع دین کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کو منسوخ قرار نہیں دیا؟ یہ تیسرا سوال ہے، اسی پہ جنگ و جدال چلتی رہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا ہو، کیا بھلا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کیا ہو؟ یہ تو اسے سمجھے بڑے دکھ کی بات ہے اس قسم کی باتیں کرنا، کیونکہ اگر یہی چیزیں بنیاد بنا کے کہیں نا کسی حدیث میں واضح الفاظ ہوں جن میں لکھا ہوا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی تھی اس میں بھی رفع دین کیا تھا، جب یہ لفظ ملیں گے تب ہم عمل کریں گے، جب ہم یہ فلسفہ رکھیں گے سامنے پھر تو نماز کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی تھی اس میں ہاتھ باندھے تھے۔ کسی حدیث میں ملتا ہے کہ جو آخری نماز تھی نبی کریم علیہ السلام کی اس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ باندھا ہو؟ کسی حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی تھی اس کی ابتدا میں رفع دین ایسے کیا تھا؟ ملتا ہے کسی حدیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی تھی اس میں سبحانک اللہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ اللہ مباہد بینی پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ تو اللہ پاک امان میں رکھے، یہ تو سارے فضول قصے کہانیاں ہیں۔ اگر صرف یہ سوال ہے تو پھر سارے دوسرے مسائل کے لیے بھی یہ شرط لگائی جائے آخری ہوگا ثابت ہوگا پھر کریں گے، پھر تو کئی اور چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں ثابتی نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ضد پر مبنی سوال ہے اور ضد پر مبنی جملے ہیں۔ حقیقت رفع دین بالکل منسوخ نہیں، اگر منسوخ ہوتا تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے یہ روایتیں ذکر کی، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے احادیث ذکر کی، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رفع دین کی روایت نقل کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی روایت ابن خزیمہ کی 584 نمبر حدیث جو ابھی گزری ہے، یہ ذکر فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ یہ بندہ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک ساتھ تھا۔ حدیث کتاب وسنۃ البزار کے اندر آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں دیکھیں گے کہ سیدنا علی تو وہ ہیں کہ آخری وقت تک نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو تدفین وجود میں آئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جسم مبارک کو قبر میں اتارنے والے یہ علی ہیں۔ اگر آخر میں ختم ہو گیا تھا تو اس بندے کو یہ چیز ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ چیز منسوخ ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام نے شروع میں کی، بعد میں یہ معاملہ ختم، پہلی بات یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں ہے، کس روایت میں ہے، کہاں پر یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا؟ کہیں نہیں۔ کس صحابی نے کہا کہ شروع میں نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا؟ کسی نے نہیں کہا۔ اور صحابہ کرام کے آثار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، وہ تو سارے کرتے ہیں۔ اگر منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ کیسے کرتے تھے؟ جن علی رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں لیکن رفع دین کی روایتیں پیش کرتے گئے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ذکر کی، سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 1124، لوگوں کو بیچ میں کہتے ہیں نبی کریم السلام کی نماز پڑھ کے بتاؤ، کہا کہ ہاں پڑھ کے بتاؤ، اٹھے اور رفع دین کیا، ابتدا میں رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور حکم دیا، کہا کہ ایسے نماز پڑھو، حالانکہ یہ وہ بندہ ہے نبی کریم السلام کے ساتھ آخری وقت تک ساتھ رہا ہے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں، کتاب المناقب اٹھائیں، ایک باب ملے گا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، وہاں پر یہ حدیث ملے گی، یہ بندہ اس موقع پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وفات یہ امت کے لیے ایک اعتبار سے بہتر ہے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ موجود ہو اور قوم ہلاک ہو جائے۔ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امت سے راضی رہے، انہیں دین دے کر گئے، انہیں عمل پیرا دے کے گئے، تو یہ بندہ اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے آخری وقت تک۔ لیکن سنن دارقطنی حدیث نمبر 1124 وہ آخری وقت تک کٹھے ہونے والا رفع دین کرتا ہے، کیا اس کو اس چیز کا پتہ نہیں چل سکا؟ جناب عبداللہ بن زبیر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے آخری وقت تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ، یہ جو غسل کے مسائل تھے، نبی کریم علیہ السلام کا جو غسل کا معاملہ تھا، یہ قوم کو کس نے بتایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ حدیث کی کتاب الاوسط کے اندر
امام ابن المنذر نے کتاب الجنائز میں ایک باب قائم کیا ہے، باب عصبۃ المیت، فوت ہونے والے کے والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کا بیان۔ وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بات آئی، لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے والد کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اسبا رشتہ دار، ان کی ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں۔ آخری وقت تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ساتھی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں جو نماز جنازہ کا معاملہ آتا ہے، آپ شمائل ترمذی اٹھا کر دیکھیں، آخری جو ابواب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان، لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کہ نبی کی نماز جنازہ پڑھنا یہ کیسے ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عرفہ اور اعلیٰ ذات ہے، پڑھیں تو کیسے پڑھیں، ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کیسے ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے طریقہ یہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ لوگ چاہیں حجرے میں پڑھ کے آ جائیں، وہ باہر آئیں، پھر دوسرے جائیں، پھر تیسرے جائیں، آخری وقت تک ساتھ ہیں۔ لیکن بہقی شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی 2519 نمبر حدیث، وہ رفع الیدین کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چل سکا۔ یہ کتنے سارے آثار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے سیدنا انس بن مالک کے، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آخر وقت تک ساتھ رہا گئے۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الجنائز میں ایک باب ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تدفین میں شریک ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب دفن کر کے ہم لوٹے، فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر سیدہ فاطمہ نے بڑے عجیب کلمات کہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں انس یہ تو بتاؤ آپ اصحاب کے دلوں نے گوارا کیسے کیا نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر مٹی ڈالنے کی، آپ کے دل نے کیسے گوارا کیا؟ یعنی کہ اس دن بھی نبی کریم علیہ السلام والی وفات کے دن بھی یہ بندہ مدینے میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تدفین سارے مراحل میں شریک ہے، لیکن حدیث میں آپ کے سامنے جزء رفع الیدین کی حدیث نمبر 20 ذکر کر چکا، وہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چل سکا۔ آخری وقت تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو ساتھ تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المغازی پڑھیں، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری بیماری ہے، اس بیماری کے دنوں میں یہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کی خبر لا کے مسجد نبوی میں صحابہ کو بتاتے ہیں، وہاں کے معاملات کو نقل کرتے ہیں، آخری وقت تک یہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2446 پیش کی، وہ بندہ رفع الیدین کرتا ہے جو آخری وقت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ رفع الیدین کا قائل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنن ابی داؤد پڑھیں، کتاب الدیات پڑھیں، اس میں ایک باب ملے گا، فی من سقا رجلا ثم، کوئی کسی کو زہر پلائے اس کے لیے کیا قانون ہے، اس کا بیان۔ یہ حدیث اور بھی کئی مقامات پر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو خیبر کی یہودیہ نے زہر دیا تھا اور آخری وقت میں وفات کے وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جو تکلیف ہوئی دی، آپ نے فرمایا تھا انی وجدت انقطاع ابہری من الدم، آج وہ میری آنتنیاں کٹ رہی ہیں اس زہر کی وجہ سے۔ اس وقت بھی سیدنا ابو ہریرہ مدینہ میں موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے آخری لمحات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے جزء رفع الیدین کی حدیث نمبر 22 پیش کی، جو آخری وقت تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو قتادہ، یہ سارے صحابہ، تو ہمیں کس نے کہا ہے کہ یہ رفع الیدین ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا؟ یہ ہمیں پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا، آپ کو پتہ چل گیا، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ یہ عظیم صحابہ، ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا، سارے کرتے رہے، آگے کے تابعین فرماتے سب کو کرتے ہوئے دیکھا، امام بخاری جیسے ائمہ علماء، تو یہ سارے جتنے اس معاملے میں آوازیں اٹھتی ہیں وہ بے بنیاد کے، بے حیثیت کے۔ اس معاملے کا، اس سوال کا صحیح جواب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رفع الیدین کرتے رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے سارے صحابہ نے کیا، نبی کریم علیہ السلام چھوڑ دیتے تو صحابہ نہ کرتے، سارے کے سارے صحابہ کا رفع الیدین کرنا اور باقاعدہ طور پر کرنا، نہ کرنے والے، سستی کرنے والے کو کنکریاں مارنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس معاملے میں منسوخ لفظ استعمال کرنا، یا یہ کہنا کہ رفع الیدین شروع میں تھا بعد میں ختم ہو گیا، یہ محض ایک افسانہ ہے، محض یہ قصے کہانیاں ہیں، اس سے بڑھ کر اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں۔